الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعينك یا فتاح یا فتاح یا علیم. آج اسماء الحسنی یعنی اللہ پاک کے خوبصورت ناموں میں سے ایک اور خوبصورت نام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے الرافع۔ یہ نام سنتے ہی آسمان کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ الرافع کہتے ہیں بلندیاں عطا کرنے والے کو، اور بلندیوں میں سب سے بلند چیز جس کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ آسمان ہے۔ سورہ رعد آیت مبارکہ نمبر 2 میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کتنی خوبصورتی سے فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، کہ تم دیکھو پھر عرش پر قرار پکڑا۔ دیکھیے اتنا بلند آسمان بنایا ہمارے رب نے، پھر کسی سہارے کے بغیر، کسی ستون کے بغیر۔ سوچئے اتنے بڑے اونچے بلند و بالا آسمان کو بنانے والا رب کتنا بلند ہوگا، سبحان اللہ۔ الرافع یہ لفظ را، فا اور عین سے مل کر بنا ہے، اور رفع بلندی کو اور بلند کرنے کو یا اٹھانے کو کہتے ہیں۔ اب بلندی کئی طرح سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی رفع کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کبھی تو مادی چیز کو جو اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہو اسے اس کی جگہ سے اٹھا کر بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 63 میں کوہ طور کو بلند کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور بلند کر دیا۔ جب بنی اسرائیل حد سے زیادہ نافرمانی پہ آ گئے، یعنی انہوں نے حد سے زیادہ نافرمانی کی، تو اللہ پاک نے کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا، یعنی طور کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب سجدے میں گر گئے تھے، تو اللہ پاک نے پھر ان سے اس عذاب کو دور کیا تھا۔ آج بھی یہود اسے رفع عذاب کا سجدہ کہتے ہیں۔ اب یہ تو کسی مادی چیز کو بلند کرنے کی مثال تھی، اس کے علاوہ رفع کہتے ہیں کسی عمارت کو کھڑا کرنے اور اوپر لے کے جانے کے۔ اس کے علاوہ کبھی کسی کا ذکر خیر بلند کرنے کے لیے بھی رفع لفظ آتا ہے، جیسے سورہ انشراح آیت مبارکہ نمبر 4 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بلند کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ بلندیاں، کامیابیاں عطا فرمانے والا ہمارا رب الرافع جل جلالہ ہی ہے۔ سورہ انعام آیت مبارکہ نمبر 83 میں بھی تو فرمایا ہے نا کہ نرفع درجات من نشاء، کہ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں۔ درجات میں بلندی چاہیے تو الرافع سے مانگیے، وہی درجات بلند فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح سے رفع تیز رفتاری کے معنیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں، یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں، اسلامک نظریے سے اس کے کیا معنی ہے، تو جیسے الخافظ کے بیان میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ نام یعنی الرافع الخافظ نام کا اپوزٹ ہے، اور دونوں کو ایک دوسروں کے ساتھ ہی سمجھنے سے ہمیں مکمل معنی سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہم الخافظ یعنی پست کرنے والے کو الرافع یعنی بلند کرنے والے کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ جیسے پہلی اصطلاحی تعریف جو ہمیں ڈکشنریز میں ملتی ہے، یعنی وہ ذات جو انصاف کے ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے، یعنی وہ ذات
جو مومنین کو اعزاز اور امداد سے نواز کر اور اپنے دوستوں کو قربت اور نیک بختی دے کر بلند کرتا ہے، اور اسی طرح سے نیک بختوں کو یعنی ان کی رہنمائی فرما کر بلند فرماتا ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پست کرنا چاہا، کنویں میں ڈال دیا، مگر الرافع نے ان کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ یعنی الرافع وہ ہے جو جسے چاہے پست کرے، جسے چاہے بلند کرے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم میں سے ہمارے سر کو سر بلندی عطا فرما کر سارے جسم کے اعضاء کو اس کے تابع کر دیا۔ سارا جسم اس کا حکم ماننے پر مجبور ہے نا۔ اسی طرح سے تمام حکمرانوں کو حکمرانی عطا فرمانے والا وہی الرافع جل جلالہ ہی ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ الرافع نے اس دنیا میں ہر علم والے کے اوپر کسی اور زیادہ علم والوں کو رکھا ہے، یعنی کسی اور کو زیادہ علم عطا فرمایا ہے، جیسے سورہ یوسف آیت مبارکہ نمبر 76 میں اللہ پاک نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یعنی علم کی بلندیاں بھی وہی الرافع جل جلالہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اے الرافع ہمیں بھی علم کی بلندیاں عطا فرما دیجئے، نفع مند علم عطا فرما دیجئے، جس سے ہمارے اندر عمل کی طاقت اور نور بھی پیدا ہو جائے، آمین۔ اور جب ہم الرافع سے متعلق سلف صالحین کے اقوال دیکھتے ہیں تو ان میں سے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ الرافع کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ الرافع وہ ذات ہے جو اپنے اولیاء کو اطاعت کے سبب درجات میں بلند کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے اور انجام کار ان کے لیے کر دیتا ہے، یعنی فائنل ڈیسیژن الرافع اپنی اطاعت کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ نہیں کوئی بلند ہو سکتا مگر اللہ تعالیٰ جسے بلند کرے، اور نہیں کوئی عاجز ہو سکتا مگر جسے وہ الرافع جو الخافض بھی ہے عاجز کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبوک تک اور اس طرح سے مکی زندگی کے 13 سال جو دشمنان دین اور دشمنان اسلام کے خلاف عزت ملی وہ الرافع کی ہی مدد تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنایا ہوا تھا نا، وہ سب الرافع کی حکمتیں تھی۔ تو کیا سمجھ آیا کہ خاص تو بس وہ ہے جسے الرافع خاص کر دے۔ دیکھیے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے عام سے اٹھا کر خاص بنا دیا۔ یہ تھی درجات کی بلندی جو الرافع نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ دیکھیے بی بی ہاجرہ کو بڑھاپے میں اولاد ملی، شوہر آپ کو اس بچے کے ساتھ لے کر صحرا میں آ گئے۔ بظاہر یہاں حضرت ہاجرہ کی کیفیت بہت پست نظر آ رہی ہے نا، مگر الرافع نے انہیں بلندیاں عطا فرمائی۔ کیا یہ بلندی نہیں ہے کہ حج اور عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک صفا اور مروہ پر نہ دوڑا جائے؟ اس بچے کی تڑپ کی وجہ سے، ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے چشمہ جاری فرما دیا۔ اسی طرح پھر علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لائق نہیں کہ الخافض کو اکیلے دعاؤں میں الرافع کے بغیر ہی ذکر کیا جائے، کیونکہ الخافض وہ جو تقدیر کو پست کرتا ہے، اور وہی تو الرافع بھی ہے جو بلندیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ نام ہمیں کیسے دکھتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 32 دیکھ لیجئے، جس میں اللہ پاک نے خوش رہنے کا راز بتا دیا۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یعنی اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آج دیکھیے ہیومن رائٹس کے نام پر جو عورتوں کو فضیلت دینے اور اوپر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، یہ ان نیچرل ہے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کہتی تھی کہ مرد ہم پر فضیلت لے گئے، ہر نیکی میں
جہاد وہ کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں وہ پڑھتے ہیں، یعنی ساری نیکی کے کام وہ کر جاتے ہیں، ہم کیسے نیکیوں میں آگے بڑھیں؟ یعنی وہ نیکی کے کاموں میں مردوں سے آگے نکل جانے کی خواہش رکھتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر میں رہ کر شوہر کے مال دولت، اولاد، عزت و آبرو کی حفاظت سے بڑی بڑی نیکیوں کی خوشخبری سنائی اور گھر پر ہی اذکار سکھا دیے۔ یہ تھا اصل بلندیوں کا سفر۔ صحابیات ہماری بھی تو رول ماڈلز ہیں نا، ہم نے بھی تو الرافع سے بلندی لینی ہے، تو الرافع سے تعلق جوڑیے، تمام بلندیوں کا مالک وہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو بلندیاں عطا فرماتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ جیسے نمبر 1 اختیاری چیزوں میں بلندی عطا فرماتا ہے، اور نمبر 2 غیر اختیاری چیزوں میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب غیر اختیاری چیزوں میں بلندی یہ یعنی مرد ہونا یا عورت ہونا، ہمارے قد کا چھوٹا یا بڑا ہونا، ناک لمبی یا چھوٹی، خاندان یا برادری وغیرہ کا سلیکٹ کرنا، رنگ کا گورا یا کالا ہونا، یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ تو غیر اختیاری چیزوں میں دوسروں کے مقام کی حرص رکھنے کی اجازت نہیں۔ اچھے اچھے کام کیجئے، جب اعمال نامہ چمکدار ہوگا تو آپ خود ہی چمک جائیں گے۔ اسی طرح سے پھر اختیاری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا علم کے مراتب وغیرہ، یہ ہمارے اختیار میں ہے نا۔ اس کے لیے جتنا آپ لگن اور محنت کریں گے، کوشش کریں گے، علم کے اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسروں کے فضائل اور کمالات کی تمنا نہیں کرنی کہ اس کا نتیجہ رنج و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں۔ عبادت میں بڑھیے، اخلاق میں بڑھیے، تقوی میں بڑھیے، کردار سازی کیجیے، اس میں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حسد کا گناہ عظیم بھی اٹھائیں گے اور آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ اپنے اندر سکلز پیدا کیجیے، بلند ہو جائیں گے۔ الرافع سے عزت اور بلندیاں مانگیے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ سورہ مجادلہ آیت مبارکہ نمبر 11 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فاسفحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں مجلسوں میں کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں فراخی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ تم میں سے اللہ ایمانداروں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی علم والوں کے درجے الرافع بلند کرتا ہے۔ علم اپنے صاحب کی شان بلند کرتی ہے۔ علم لیجئے، بلند ہو جائیں گے۔ آج آپ علم کے لیے عاجزی اختیار کریں گے، کل بڑی عزت ملے گی۔ اسی طرح سے جب ہم حدیث مبارکہ میں الرافع کو ڈھونڈتے ہیں تو بہت زیادہ درجات بلند کرنے والی احادیث ہمیں ملتی ہیں جہاں رفع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ مثلا صحیح مسلم حدیث مبارکہ نمبر 587 میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجد تک زیادہ قدم چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہی رباط ہے۔ اور رباط کیا ہے؟ یعنی سرحد کی پہرے داری کرنے کو کہتے ہیں، یعنی صبح اور شام، یعنی دن کے دونوں کناروں میں شیطان سے حفاظت کے لیے پہرے داری کر کے رکھنا، یعنی وضو اور اذکار وغیرہ کر کے رکھنے کو رباط کہتے ہیں۔ ان سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم نے الرافع کو جان ہی لیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بلندی حاصل کرنی ہے، تو کثرت سے سجدہ کرنا پڑے گا، درجات بلند ہو جائیں گے۔ سجدوں میں آپ جھکیں گے، الرافع آپ کو بلندی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جس سے الرافع ہمیں پستیوں میں ڈال دے۔ سوچ کر بولنا ہے، کسی کو تکلیف دینے والی باتیں نہیں کرنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بڑھاتے جائیں، مرتبے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اپنی کسی بھی بلندی کو اللہ کی عطا سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، غرور و تکبر نہ کرے، اللہ سے اس کا فضل مانگیے۔
اسی طرح سے سنن ابن ماجہ حدیث مبارکہ نمبر 898 میں 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا کا ذکر ہے، آپ بھی پڑھ لیا کیجئے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی ورفعنی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، میرے نقصان پورے فرما دیجئے، مجھے رزق عطا فرمائیے اور مجھے بلندی عطا فرمائیے۔ آمین 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 ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔